سلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو پاکستان کی صورتحال ہے اور پاکستان افغانستان سے ایک طرح کی حالت جنگ کے اندر، تو اس کی نسبت سے ہم آج کا سبق ہی موجودہ جو اسٹریٹجک صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور اسی طرح خاص طور پہ ایشیا کے علاقوں کی، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ امریکہ جو پرانے جو تعلقات جنگ عظیم دوم کے بعد ایک دنیا کے اندر ایک اتحاد طے ہوا تھا، ایک اتحاد تشکیل پایا تھا، اور جس کے تناظر میں اقوام متحدہ وجود میں تھی، اور اقوام متحدہ میں یہ رکھا گیا، یہ طے کیا گیا کہ آئندہ سارے ملک مل کے رہیں گے اور انسانی حقوق یہ ہوں گے، اور اس کی خلاف ورزی اگر کوئی ملک کرے گا تو سارے مل کے جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو ایک اتحاد تشکیل پایا، اس کے اندر کچھ ملکوں کو خصوصی پاور دی گئی کہ جناب یہ چودھری ہیں، اگر یہ کوئی کریں گے، یہ اگر اس چیز کا ویٹو کر دیں تو وہ قرارداد پاس نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک چودھری امریکہ ہے۔ تو اب جو اس کے بعد سے جو حالات تھے پوری دنیا کو ایک طرح سے ایک دکھایا گیا، ایک آپ کہہ لیں کہ خیالی پلاؤ دکھایا گیا کہ دیکھیں کس طرح ایک دنیا کے اندر امن قائم کر دیا گیا ہے، دنیا کے اندر کس طرح لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ سارے مل کے وہاں پہ جو ہے جو ہونے والی جنگ وغیرہ کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے مسئلے کی بنیاد جو ہے جب اسرائیل نے ویسے ہی کھلے عام جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا رہا، لیکن اقوام متحدہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ کیونکہ جو اس کے ویٹو پاور والا ملک ہے امریکہ خاص طور پہ، وہ اس کا ویٹو کر دیتا تھا، اور شروع سے ہی فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم چل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خود اقوام متحدہ کی قراردادوں میں طے پایا کشمیر جو ہے جو پاکستان کا حصہ ہے، تو اسے ایک اقوام متحدہ نے یہ طے کیا کہ یہاں کے لوگوں کی باقاعدہ رائے دہندگی کرائی جائے، اور یہاں کے لوگوں کی رائے کے مطابق یہاں پہ جو ہے وہ الگ صورتحال ہو۔ لیکن اس میں آج تک کوئی بھی رائے دہندگی والا مسئلہ نہیں ہو سکا، اور آج تک کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، افریقہ کے ملکوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ کچھ سال پچھلے میں اس میں دیکھیں تو جہاں کہیں یعنی جو نامسلم کمیونٹی کے اوپر اگر کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو امریکہ فوراً جا کے وہاں پہ اس کو الگ کرواتا ہے۔ انڈونیشیا میں یہاں پہ تھائی لینڈ سے نیچے یہاں پہ انڈونیشیا کا علاقہ ہے، تو یہاں پہ انہوں نے مشرقی تیمور کو آزاد کروایا جا کے انڈونیشیا سے کہ بھئی یہ جو ہے الگ ریاست بنے گی۔ اسی طرح جو افریقہ ہے اس میں کئی ریاستوں کو انہوں نے مسلم ممالک سے الگ کروایا۔ آج بھی افریقہ کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے، سوڈان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب جب ایک انہوں نے جو بیانیہ تشکیل دیا تھا وہ یہ تھا کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان اہم ہوتا ہے، انسان پہ جہاں پہ بھی ظلم ہو تو اس انسان کا ہم نے ساتھ دینا۔ تو اب اگر اس بیانیے کو ایک طرح سے وہ جو جہاں کہیں پہ وہ تھی وہ چھپا رہے تھے، لیکن جو پچھلے کچھ سالوں کے اندر فلسطین میں مسلمانوں نے جو صورتحال حماس میں جو صورتحال بن گئی، اس میں فلسطین کے اندر ہونے والا ظلم پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا۔ ہر دنیا کا جو انسان ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ خواہ عیسائی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اس ظلم کو سمجھا اور اس نے ان کے فلسطین کے حق میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ فلسطین کو اسرائیل سے الگ کرنا چاہیے اور فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم کو روکنا چاہیے۔ تو آپ جب صورتحال یہاں تک پہنچی کہ خود جو اقوام متحدہ کے ممالک تھے، وہاں پہ جو عوام تھی، ان کی عوام نے اتنے بڑے بڑے مظاہرے کیے کہ ان سب کو اگنور کرنا ناممکن ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے باقاعدہ جو ہے فلسطین کے لیے قراردادیں پاس کی، حالانکہ امریکہ ہر ایک کو ویٹو کرتا رہا، لیکن صورتحال یہاں تک آ گئی کہ یورپ بھی فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا، اور یورپ کے ملک بھی اس بات کو جو ہے وہ اپنی عوام کے دباؤ کی وجہ سے یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے کہ یہاں پہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور یہاں پہ ظلم ختم کروانا چاہیے۔ تو امریکہ نے ایک نئی جو پرانی جو وہ سسٹم تھا اس کو سبوتاژ کر دیا، اور جو اقوام متحدہ تھا اس کو عملی طور پہ اس نے معطل کر دیا، اور امریکہ ایک نئی جو ہے وہ صفیں تشکیل دے رہا ہے، نئی صف بندیاں بنا رہا ہے، اور اس میں وہ دنیا میں خود اکیلا جو ہے وہ سپر پاور
جنگ کے اندر وہ بجائے عرب ممالک کا ساتھ دینے کے وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے، اور اسرائیل کے لیے اسرائیل کے خلاف جو اس نے عرب ملکوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کا دفاع وغیرہ کروں گا، تو وہ اس نے عرب ممالک کے اوپر کھل دیا کہ اسرائیل کے خلاف دفاع نہیں کرے گا، باقی بھلے جو ہے وہ کوئی دفاع کرے یا نہ کرے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایک نئی صورتحال تشکیل دینا چاہتا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے عرب ممالک کے اندر ایران کے ساتھ تعلقات ہیں جو خراب چل رہے تھے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو گئے، اور اسرائیل کو عرب ملکوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے۔ اب بھی یہاں پہ کچھ ممالک کو وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس وقت دوسری طرف توازن، طاقت کا توازن بدلتا جا رہا ہے۔ چائنا ایک بہتر صورتحال کے اندر ہے، اور اس وقت جو ہے بڑے پیمانے پہ چائنا کے پاس جو اسلحہ ہے اور ہتھیار کے لحاظ سے چائنا جو ہے وہ سپر پاور کا کلیم کر سکتا ہے، لیکن اور چائنا نے بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلح کیا ہے، اپنے آپ کو بہتر کیا ہے۔ تو امریکہ اس صورتحال میں یہاں پہ امریکہ یہاں پہ آ کے کھڑا ہے ایران کے پاس، اور ایران کو سے معاہدے ہو رہے ہیں اور دھمکی دے رہا ہے، اور بظاہر امریکہ اور ایران کی جنگ لگنے والی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کو جو ہے ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور پاکستان اس پورے علاقے میں مسلم ممالک کا ایک طرح سے محافظ ہے، اور مسلم ممالک کے ساتھ خاص طور پہ سعودیہ کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ تو امریکہ کو اب یہ صورتحال یہاں پہ ایسی صورتحال کے اندر امریکہ اگر آتا ہے تو اسے خطرہ ہے کہ اگر کوئی ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان اگر اپنی اس میں مضبوط حالت میں موجود ہو تو کہیں در پردہ کسی طریقے سے امریکہ کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے ایک طرح سے پراکسی وار پاکستان کے اندر، جو پہلے بھی امریکہ جب آیا تھا تو پاکستان میں شروع ہوئی تھی، اور پاکستان میں جو ہے وہ کچھ دھماکے اور اس طرح کے صورتحال پیش تھی۔ حالانکہ پاکستان کے تمام علماء نے متفقہ طور پہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کے خلاف کسی طرح کی بھی بغاوت جرم ہے، اور یہ شرعی بغاوت ہے۔ اس کے خلاف یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہاں کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، اور یہاں کسی طرح کا بھی کوئی خودکش بمبار ہے یا کوئی اس طرح کا بھی آ کے نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے، اور اسلامی اس کے خلاف ہے، اور وہ باغیوں والے اس کے اندر داخل ہیں۔ افغانستان کو بھی پاکستان کے علماء نے بارہا کہا کہ آپ جو قوتیں پاکستان کے اندر مداخلت کر رہی ہیں، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کو سپورٹ کرنا بند کر دیں۔ لیکن ان سب کے باوجود ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر افغانستان مداخلت کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اس صورتحال کے اندر جو مداخلت ابھی پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر، ادھر سے امریکہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، اور ادھر پاکستان کے اندر خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو آپ اس میں کوئی بھی عقل رکھنے والا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ آخر گیم کس کی مرضی کی چل رہی ہے، کوئی جانے میں کر رہا ہے یا جانے میں کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو ایسے وقت میں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سے ایک امریکہ ایک بڑی جنگ یہاں پہ کھیلنے کے لیے آیا ہے، بظاہر تو وہ ایران کے مقابلے میں آیا ہے، لیکن اس کے لیے دوسری طرف اصل وہ چائنا کی بڑی طاقت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، اور جو یہاں پہ چائنا کے جو علاقے ہیں جہاں پہ چائنا کے جو مفادات ہیں اور جہاں پہ جھگڑا ہے ان جگہوں کو وہ بھی لینا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں پاکستان جو ہے پاورفل جو ہے وہ نمائندہ ہے، اور اس کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو کوشش تھی اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے جو یہ اسٹرائک لانچ کی ہے آپریشن غزب الحق، تو افغانستان میں جہاں سے پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے وہاں پہ پاکستانی فوج جو ہے بڑی ہمت کے ساتھ اور دشمنوں کو، دہشت گردوں کو کا قلعہ کما کر رہی ہے، اور اس میں پاکستانی عوام اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور پاکستانی عوام کا افغانستان کے مسلمانوں سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ آپ کو ایسے وقت میں جبکہ جو ہے پاکستان کے خلاف جو بھی قوتیں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کی سپورٹنگ کرنا بند کر دیں، اور مسلمان ظاہر بات ہے مسلمان ملکوں کی لڑائی ہے، ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں کہ مسلمان ملکوں کی لڑائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ظالم کون ہے یہ بات سمجھنے کی ہے، اور
گھر کے اندر آپریشن غزب بھی ڈھانپنے لیے پاکستان پوری قوت کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو مخالفین ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے سینہ سپر ہے اور ایک مٹھی کی طرح اللہ تعالیٰ ہماری فوج پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور تمام دشمنوں کو ختم فرمائے اور یہاں پہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور